سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام نے تحریک انصاف کی حکومت کو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کراچی میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھائے گئے ہیں۔ غربت کے خاتمے کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت ہنگامی نقد امداد کی تقسیم کا ہدف کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 3,557 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس وبا سے 49 افراد جاں بحق ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام نے تحریک انصاف کو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا مینڈیٹ دیا ہے، جس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے ارکان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مطلب سٹیٹس کو کے خلاف جنگ ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے نظریے پر کاربند ہیں، ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ہم سے بڑی توقعات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدوجہد کبھی بھی آسان نہیں رہی اور عظیم مقصد کے حصول میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کراچی میں آج صبح پاکستان رینجرز اور پولیس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گردانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندہ ملاحت سولت کی اس رپورٹ میں۔ یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، آج کراچی میں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ کارروائی کے دوران ایک پولیس افسر اور 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح 4 دہشت گردوں نے جو جدید ہتھیاروں اور دستی بموں سے لیس تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کر کے حملے کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حملے کے بعد پولیس اور رینجرز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ بعد ازاں اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کو کلیئر قرار دے دیا گیا، جس کے بعد ٹریڈنگ کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی بڑی تعداد میں برآمد ہوا، جسے قبضے میں لے کر تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آئی جی سندھ سے معاملے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر حملہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا، جن کی بروقت کارروائی نے اسٹاک ایکسچینج کو ایک بڑے نقصان سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے حملے میں شہید افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بہادری سے دہشت گردوں پر قابو پاتے ہوئے ان کا منصوبہ ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو سیکیورٹی اداروں کے بہادر اہلکاروں پر فخر ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ کسی بھی رکن کو آج ایوان کی کارروائی میں شرکت کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ تجاویز پر بحث کے لیے 40 گھنٹے مختص کیے گئے تھے، تاہم ارکان نے مقررہ وقت سے زیادہ بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔
مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی دانشمندانہ قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس سے متعلق حکومت کی حکمت عملی کے خلاف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تاریخی احساس پروگرام کا آغاز کیا اور اس کا بجٹ بڑھا کر 200 ارب روپے سے زائد مختص کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صحت انصاف کارڈ کی اسکیم کے تحت لوگوں کو علاج معالجے کی مفت سہولت فراہم کر رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ٹیکس سے پاک بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں نہ صرف تعمیراتی شعبے بلکہ موبائل فون اور برقی گاڑیوں کی تیاری کو فروغ دینے کے لیے بھی مراتع اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1600 اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز اور ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ کے سالانہ ترقیاتی منصوبے میں بلوچستان اور سندھ کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کی گئی۔ یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو موخر کیا جا رہا ہو، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ ایلوکیشن صوبہ بلوچستان اور دوسری بڑی ایلوکیشن صوبہ سندھ کے لیے رکھی گئی۔ وفاقی وزیر نے وضاحت کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے پیش نظر اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل، چینی اور آٹا مافیاز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اگلے مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کو قانونی شکل دینے کے لیے مالیاتی بل 2020 کی منظوری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ بل صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ حکومت نے 1,20,00,000 افراد میں احساس ہنگامی نقد امداد کی تقسیم کا ہدف کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ احساس ہنگامی نقد پروگرام کی کامیابی اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر حکومت نے 1,60,00,000 افراد کا نیا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1,20,00,000 سے زائد محنت کشوں میں اب تک 145 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,557 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,06,512 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 74,778، سندھ میں 80,446، خیبر پختونخوا میں 25,778، بلوچستان میں 10,376، اسلام آباد میں 12,643، گلگت بلتستان 1,442 اور آزاد کشمیر میں 1,049 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 49 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 4,167 ہو گئی ہے اور اس دوران کورونا کے 23,009 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 95,407 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,02,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 لاکھ سے زائد ہے اور 1,28,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل دوسرا بڑا متاثرہ ملک ہے، جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 13 لاکھ اور 57,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وبا سے اب تک 25 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو اننت ناگ اسلام آباد کے علاقے رانی پورہ میں محاصرے کی اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی حکام نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے اور تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں صدر گھاٹ دریائی بندرگاہ کے قریب ایک کشتی دوسری کشتی سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک اور 27 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امدادی حکام نے بتایا کہ 23 میتوں کو نکال لیا گیا ہے۔ حادثے کے وقت کشتی میں 50 افراد سوار تھے۔
اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش فیصل آباد میں 37 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالا، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، میاں والی، اٹک، ایبٹ آباد، پشاور، کوہاٹ، وزیرستان، بارخان، گلگت، استور، دیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔